اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کائنات میں پیار و محبت کے رشتوں میں میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ اس رشتے کی مضبوطی اور اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور پاکیزہ رفیقہ حیات کو دنیا کی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت قرار دیا ہے، اور شوہر کو عورت کے لیے وہ درجہ دیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو کرے۔ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کا ایسا توازن قائم کیا ہے جس کی مثال کوئی دوسرا مذہب یا معاشرہ پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی متعدد حقوق عطا کیے ہیں۔ اسلام نے مرد پر بیوی کی معاشی، معاشرتی اور ازدواجی ضروریات کی کفالت کو لازم قرار دیا ہے۔ نکاح کے بعد مرد عورت کے معاشرتی حقوق کا ضامن ہوتا ہے۔ عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے، زندگی کے معاملات میں اس پر یوں اعتماد کرے کہ اسے بھی اپنے وجود کا احساس ہو، اسے صرف اپنے دکھ درد کا ساتھی نہ بنائے، کبھی اس کے غموں کا بھی احساس کرے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف ملحوظ رکھو۔ اللہ رب العزت نے نہایت خوبصورت الفاظ میں پوری معاشرتی زندگی میں بیویوں سے بہترین سلوک کا حکم دیا ہے۔ شوہروں پر لازم ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ رہن سہن، عزت وقار، نان نفقہ اور دکھ سکھ میں نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے اور اس دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ گویا عورت صرف سکون کا ذریعہ نہیں، صرف بچوں کی پرورش کے لیے دائی نہیں، بلکہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو اور اسے خود سے جدا نہ کرو۔ مذکورہ بالائن حدیث پر عمل مل جائے تو ہمارے تمام ازدواجی مسائل حل ہو جائیں۔ اگر آج کے معاشرے میں مرد عورت کی تذلیل نہ کرے، اس پر تشدد نہ کرے، جیسا خود کھائے اور پہنے ویسا بیوی کو کھلائے اور پہنائے، تو یقیناً پاکیزہ عورت شوہر کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی طرف بطور امانت لیا ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، بیوی شوہر کے پاس ایک ایسی امانت ہے جس کا جواب صرف دنیا میں اپنی ساس یا سسر کو نہیں بلکہ اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو یقیناً ہماری سوچ، فکر اور عمل کے زاویے بدل جائیں۔ معاشرتی حقوق کے ساتھ ساتھ ازدواجی اور معاشی ضروریات کی تکمیل عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی جیسے حقوق عطا کیے ہیں، ویسے اس پر فرائض ہی عائد کیے ہیں۔ شوہر کے چند عام حقوق درج ذیل ہیں۔ اسلام شوہر کو حق دیتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ قرآنی آیات کے علاوہ متعدد احادیث مقدسہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض کی نشاندہی فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے خاوند کے گھر پر نگران ہے اور جواب دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا، وہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کرے اور حکم دے تو اطاعت کرے، اور اپنی ذات اور شوہر کے مال کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے مرد کی اطاعت کا صلہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ گویا ایک طرف عورتیں مردوں کے پاس اللہ کی امانت ہیں
تو دوسری طرف عورتوں کی جنت مردوں کی رضا اور خوشی میں ہے۔